اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا، اس میں یہ چند آیتیں میں نے بورڈ پہ لکھی ہیں، اس کا جو مضمون ہے وہ میں نے لکھا ہے۔ آغاز میں آپ دیکھیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس میں وہ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان میں ایسے لوگ تھے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ جی اٹھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم کسی مردے کو دفناتے ہیں تو وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، یہ قیامت کیسے ہوگی، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ یہ مضمون ہے مختصر طور پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں اب، اور دلائل بڑے دل نواز اور بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے استدلال کے ساتھ۔ اور دیکھیے یہ قرآن عقلی استدلال بھی کر رہے ہیں، ادھر نقلی کے ساتھ عقلی استدلال بھی کر رہے ہیں، آرگومنٹس پیش کر رہا ہے، اور ایسے آرگومنٹس پیش کر رہے ہیں کہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ میں نے زمین بھی بنائی ہے اور میں نے پہاڑ بھی بنائے ہیں۔ آگے پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان بھی بنائے ہیں، گروپس میں بنائے ہیں، تو میں نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے، 8ویں آیت میں ہے۔ 9ویں آیت میں ہے کہ میں نے نیند کا بندوبست بھی کیا ہے، آپ سوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، نومکم سباتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجعلنا اللیل لباسا، رات آپ کے لیے آرام کے لیے بنائی گئی ہے اور دن معاش کے لیے بنایا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ آخر میں پھر کہا جاتا ہے، آخر میں، یعنی یہ آیت نمبر ہے 12 اور 13، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا آسمان بھی بنایا ہے، اور اس کے ساتھ اس آسمان میں ایک سورج کو بھی لگا دیا ہے آپ کی خدمت کے لیے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ اچھا، اب غور کیجئے گا، زمین کا جوڑا بنایا گیا ہے پہاڑ کے ساتھ، زمین کا جوڑا بنایا گیا ہے پہاڑ کے ساتھ، انسان کا جوڑا بنایا گیا ہے انسان کے ساتھ، یعنی مرد تو عورت۔ اور عربی زبان میں عبد المجید بھائی جانتے ہیں کہ ارتھ جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، یعنی عرب اس طرح سمجھتے تھے، تو یہ فیمیل ہے، تو پہاڑ میل ہے، میل پلگ ہیں، اوپر لگے ہوئے ہیں۔ زمین خلقت کرتی ہے، یعنی جو فصل ہے، جو ذرات ہے، ذرات کا سارا کام، مہد، کریڈل، گود جسے کہتے ہیں، اس کی گود سے چیزیں نکلتی ہیں، اور ماں کی گود سے بھی چیزیں نکلتی ہیں۔ اور اس کی مثال مرد جیسی ہے، اوپر کڑا ہے، مضبوط ہے، پرومیننٹ ہے، ظاہر ہے، پہاڑ، ٹھیک ہو گیا؟ تو مرد، سوچے تھوڑا تصور کریں، مرد تو عورت، تو آگے کیا ہے؟ ہیومن گروپس، اس کو بھی دیکھیں آگے، پھر یہ بڑا یہ سیکوینس، یہ نظم کو دیکھیں، فیمیل تو میل، ادھر کیا ہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف، وہی معاملہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیں، اچھا کہتے ہیں آپ سوتے بھی ہیں، میں نے پہاڑ بھی بنائے ہیں، میں نے زمین بھی بنائی ہے، بچائی ہے، آپ سوتے بھی ہیں، آرام کا بندوبست، آپ سوتے بھی ہیں۔ اس کا کوئی پیر نہیں ہے، اس کا سلیپ کا، یعنی آپ سوتے ہیں، اس کا کوئی پیر نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ ان کو سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ زمین تو پہاڑ، مرد تو عورت، نیند، صبر کریں، آگے آئیں، ڈے تو نائٹ، یعنی دن کا تصور جب آتا ہے تو دن کا تصور رات کے بغیر تو محال ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو دن تو رات، رات تو دن، ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہے، زوج ہے، زوج، اس کو چھوڑ دیں، زوج، جوڑے ہیں۔ آخر میں اب یہ کیسا جوڑا ہے، یہ بھی دیکھیں، یہ سن ہے، سن کا سورج کا آسمان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، سن کا آسمان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، دونوں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، یعنی اس بڑے آسمان میں یہ سورج لگا ہے۔ اب رنگ سٹرکچر کی طرف آئیں، اس سے میں شروع کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی گروپ، مطلب یہ ہے کہ پیر نہیں بنایا گیا، سب کے پیر ہیں،
آسمان تو سورج اس کے ساتھ تعلق ہے، آپس میں ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں نا، یہ بھی ملی ہوئی ہے نا، آسمان ہی میں سورج لگا ہے، یہ بھی ملی ہوئی ہیں، یہ بھی ملی ہوئی ہیں، یہ بھی ملی ہوئی ہیں، یہ ملی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے لکھا ہے اللبیب من الاشارۃ یفہم، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ نیند تو کیا کرنا ہے، اٹھنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح موت آتی ہے آپ سو جاتے ہیں تو یہ کنفرم ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے، تو ان کو ایک تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، یعنی نیند تو اٹھنا، نیند کا بھی پیر ہونا چاہیے نا، زوج ہونا چاہیے، تو وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ایسی ہی مثال ہے جس طرح میں ابھی عبدالسلام بھائی کو کہوں کہ مجھے بتائیں دن تو رات، گدھا تو گدھی، گھوڑا تو گھوڑی، تو پھر میں اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرد تو عورت، یہ کنفرم ہے، تو اسی لیے یہ بھی کنفرم ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ، تو اسی لیے میں نے کہا اللبیب من الاشارۃ یفہم، کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت یہ کنفرم ہے، آپ جس کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، بڑی عجیب بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تصویر پیش کی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطے ختم نہیں ہوتے، ایک اور نقطہ، آسمان پہ غور کیجئے گا، آسمان پہ سب سے زیادہ، آسمان ادھر تو چاند بھی ہے، تارے بھی ہیں، لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ جواب دیجئے گا کہ آسمان پہ سب سے زیادہ ظاہر نمایاں چیز کون سی ہے؟ سورج ہے نا، سن ہے، یعنی اسکائی تو سن بہت پرومیننٹ ہے۔ اب غور کیجئے گا ارتھ پہ زیادہ پرومیننٹ چیز کون سی ہے، نمایاں چیز کون سی ہے؟ جب ہم زمین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ زمین ہے تو بڑے اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور یہ آسمان ہے تو آسمان میں ہمیں جو ہے وہ سورج، کوئی کیا لگا تو نا، یہ سورج ہے، سورج پرومیننٹ ہے، واضح ہے، اخکار ہے، پر آسمان باندې انور دا سے زلیگی اور پر ځمکه دا غرونه دا سے زلیگی، نو دا دې سره جوړه نه جوړیږي؟ تاسو په خیال جوړیږي کنه؟ جوړیږي کنه؟ جوړه خزو خاون خبر پوئے گی دادا سے کچھ آگے دیکھیں، ہیومن گروپس ڈے اینڈ نائٹ، یہاں بھی گروپ ہے، زوج ہے تو 2 کا 3 کے ساتھ کنیکشن بن گیا، رنگ سٹرکچر اس میں بھی ہے، دیکھیے 2 کا 4 کے ساتھ تعلق بن رہا ہے، زوج تو زوج، ہیومن گروپس مرد اور عورت تو دن اور رات، سلیپ نوم تو کوئی اس کا پیر نہیں بتایا گیا، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ پہ یہ مطلب کافی ہے بتانے کے لیے کہ نیند تو کیا، ان کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ یہ ہے قرآن کا استدلال۔ قرآن یہ دیکھیے وہ آخرت کے منکر کرنے کا قرآن کس خوبصورتی کے ساتھ ان کو عقلی دلائل دے رہا ہے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دین اسلام یہ عقل پہ بیس نہیں کرتا، قرآن ریشنل آرگومنٹس پیش کر رہے ہیں کہ غور کیجئے گا، یعنی یہ ماننا کہ آخرت میں کیسے ہم اٹھائے جائیں گے، آخرت پہ میرا ایمان نہیں، یہ انتہائی غیر علمی استدلال ہے، ارریشنل ہے۔ ایک اور نقطہ بھی میں نے جمعے کے خطبے میں بھی اس کو اشارتاً بیان کیا، مثال کے طور پر غور کیجئے گا، یہ ایسے ہی نقطہ ہے عقلی لحاظ سے، عقلی استدلال ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ 2 بندے ہیں، 2 بندے، ایک نے 50 قتل کیے ہیں، کیا کیے ہیں؟ 50 قتل کیے ہیں، بچ گیا، دنیا میں اس کو کوئی جو ہے روک ٹوک نہیں ہوئی، اور ایک نے، یہ ایک بندہ ہے، دوسرا بندہ اس نے کوئی قتل نہیں کیا، اس نے 50 قتل کیے ہیں، لوگوں کی زندگی اس نے تباہ و برباد کر دی ہیں، اس نے کوئی قتل نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، یہ دونوں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا ہو گیا؟ تو ان دونوں عقل کیا تقاضا کہ ان کی آخرت ایک جیسی ہونی چاہیے، عقل کیا تقاضا کر دی کہ ان دونوں کی آخرت ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دوسرا آرگومنٹ ہے کہ بڑا مثال کے طور پر مجھ سے کوئی پوچھ، میں کہتا ہوں کہ جی بس ختم ہو گئے، دونوں ختم ہو گئے، اس نے اتنا کام کر دیا ہے 50 بندوں کو مار کر، اور میں کہوں کہ بس ختم ہو گیا۔ عقل یہ سوال کرتی ہے کہ اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اس کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور اس کو اچھا بدلہ نہیں ملنا چاہیے، تو یہ کنفرم ریئلٹیز ہے۔ اس لیے نیند کا وہ اپوزٹ کیا ہے؟ جاگنا۔ وہ دعا کس کو یاد ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، دیکھیے موت، نیند تو اٹھنا،
اور زندگی تو موت، تو یہ کنفرم ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا پیر نہیں بنایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنی نظم میں یہ بالکل وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ بڑا اونچا کلمہ ہے، یہ بڑا عاجز کرنے والا کلمہ ہے، اور اس کا استدلال بھی بڑا پیار بھرا ہے اور بڑا ریشنل ہے، منطقی ہے، انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔